جی تو بات چل رہی تھی پاکستان کے قبرستانوں کی اور ان کے حالات پر۔ اب کوئٹہ شہر کی 30 لاکھ آبادی کے لیے صرف ایک قبرستان موجود ہے اور وہاں پر بھی کافی مسائل پیش آ رہے ہیں۔ ایک تو قبروں کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے غریب طبقے کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ قبر ڈھونڈ سکیں، اور اس کے علاوہ جگہ بھی تنگ پڑ رہی ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں خلیل احمد کی یہ رپورٹ۔ کوئٹہ شہر کا قدیمی کاسی قبرستان جو 1935 میں صرف 70,000 افراد کی آبادی کے لیے مختص کیا گیا تھا 60 ایکڑ پر محیط ہے، لیکن لینڈ مافیا اور ناجائز قابضین کی وجہ سے آج یہ قبرستان شہر میں تبدیل ہو چکا ہے اور لوگوں نے یہاں بڑے بڑے مکانات بنا لیے ہیں، جس کے باعث یہاں مردوں کو دفنانے کے لیے جگہ ہی نہیں بچی اور رہی سہی کسر کچرے کے ڈھیروں نے پوری کر دی ہے۔ جگہ جگہ قبرستان قبضہ ہو چکا ہے، قبرستان میں کوئی بالکل جگہ نہیں ہے، کچرے کے زیادہ سے زیادہ ڈھیر ہے۔ ابھی گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے مطالبے کو منظور کرے اور زمین الاٹ کرے، اور یہاں جو ہے بہت ضلالت کی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک مردے کے اوپر جو ہے نا ابھی دوسرے مردے کو دفنا رہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی جہاں ایک مسئلہ ہے، وہاں مردوں کے لیے قبرستانوں میں جگہ نہ ہونا اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ کمر توڑ مہنگائی کے باعث غریبوں کے لیے جینا محال ہے، وہاں مرنا بھی آسان نہیں۔ قبرستانوں میں قبر کے لیے جگہ حاصل کرنے کے لیے 10,000 روپے ادا کرنے پڑتے ہیں، وہاں گورکن بھی 6 سے 7,000 روپے لے جاتا ہے، جبکہ قبرستان منشیات فروشوں اور چوروں کے محفوظ ٹھکانے بن چکے ہیں۔ زندہ لوگوں کے لیے تو جگہ ہوتی ہے، مردوں کے لیے جگہ نہیں۔ یہاں پر جو قبروں پر قبریں بنتی ہے، ایک ایک قبر 10,000 میں بکتی ہے، اور گورکھن وغیرہ جو ہے وہ 6-7 ہزار روپیہ لیتے ہیں، تو یہاں پر جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل۔ کوئٹہ کی آبادی 25 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور لوگوں کو اپنے مردے دفنانے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی انتظامیہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے محکمہ اوقاف کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی اس کے لیے ہم نئے اسپیسز جو ہے جو اویلیبل اسٹیٹ لینڈ ہے یا پھر لوگوں کے جو کنٹریبیوشن سے یا اوقاف کے جو فنڈ سے ہم اس کے لیے نئی جگہ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں، اس کو خرید لیں اور پھر اس میں جو ہے اس کے دفنانے کا انتظام کر لیں۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ قبرستانوں کو لینڈ مافیا، منشیات فروشوں اور چوروں سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ نئی قبرستان کے لیے جلد از جلد جگہ الاٹ کی جائے۔ خلیل احمد، ڈان نیوز، کوئٹہ۔ جی تو شہر کوئٹہ میں بھی آخری آرام گاہ ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب آئیے آپ کو لے چلتے ہیں شہر حیدرآباد، جہاں پر قبرستانوں کے حالات خستہ سے خستہ حال ہوتے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات علی حسن کی اس رپورٹ میں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے آج مرے کل دوسرا دن۔ کتنی محبت کیوں نہ ہو، کتنی عداوت کیوں نہ ہو، ادھر دم نے ساتھ چھوڑا، ادھر اپنوں نے تدفین کی تیاری شروع کی۔ لمحے بھر میں دنیا بیگانی ہو جاتی ہے۔ خالی ہاتھ اور صرف 2 گز زمین کا ٹکڑا ہی ہر مرنے والے کے حصے میں آتا ہے۔ ہمارے شہروں میں بنیادی سہولت فراہم کرنے والے ادارے زمین کے اس 2 گز ٹکڑے کی حفاظت اور مناسب دیکھ بھال بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ جگہ تو یعنی کہ ابھی بہت کم ہے۔ قدیمی قبرستان ہے، کافی پرانا، تو اس میں یہ کہ سب کے عزیز رشتے دار سب ادھر ہی دفن ہے، تو دوسری جگہ جاتے نہیں ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی ادھر ہی دفنا دو۔ قبر کی جگہ بنانے میں پہلے سے دفن مردوں کی ہڈیاں بھی ملتی ہیں، جنہیں گورکن دوسری جگہ گڈھا کھود کے دفن کر دیتے ہیں۔ کیا کرے کہ ایک تو سمجھو کہ کچھ یہ جو ہڈیاں وغیرہ جو نکلتی ہے ویسے ہے تو بے حرمتی، مگر یہ ہے کہ بھائی اب حدیث کے مطابق اس کو ادھر ہی دفنا دیتے ہیں۔ ضلع حکومت کے نظام کے تحت بہت سارا ترقیاتی کام کرایا گیا، لیکن قبرستانوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تحصیل یا تعلقہ ٹاؤن کمیٹی کے سپرد کی گئی۔ ضلع حیدرآباد میں حیدرآباد ہو یا لطیف آباد یا قاسم آباد، قبرستانوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ یہاں تو ایسے لوگ بھی دفن ہیں جو اپنے ورثہ کے لیے کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ کے آ گئے ہیں، لیکن ان کے آخری ٹھکانے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کینٹونمنٹ بورڈ نے حال ہی میں اس کی زیر نگرانی امیدن بھریو کے قبرستان کی حالت پر بہت تاخیر کے بعد ہی صحیح توجہ دی ہے، لیکن دیگر قبرستانوں کی حالت تو بہت مخدوش ہے۔ بلدیاتی اداروں کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ گندا پانی ہے، نالے کا ہے اور کدھر کا نہیں ہے، بس
जिम्मेदारी कोई नहीं है इधर का, हर आदमी अपनी चलाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मिर्जा आशिक हुसैन जब बल्दिया हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए थे तो उन्होंने नए कब्रिस्तान के कयाम के लिए जगह अलॉट कराने की मंसूबाबंदी की थी। अब वो जो पुराने कब्रिस्तान है उनकी हालत ये है कि आप यकीन करो कि वो तदफीन हो जाती है। किन कब्रिस्तानों अभी भी बेशतर कब्रिस्तान हैं जिनमें कोई दीवार बाउंड्री वॉल नहीं है, अगर बाउंड्री वॉल भी है तो उनके दरवाजे वगैरह ऐसे ही खुले रहते हैं, जिनमें जानवर जाते हैं। कई कई दफ़ा तो ऐसे भी वाक़या हुए हैं जो लाशें को वहाँ से तुरबत में से निकाल कर वो जानवर खाते हैं, कुत्ते और जो आते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम इतने गाफिल हैं कि उस तरफ कोई नहीं सोचता है। नए कब्रिस्तान के कयाम के लिए मिर्जा आशिक ने जगह तो अलॉट करा ली थी, लेकिन उसकी कोई मंसूबाबंदी नहीं हो सकी और साथ ही साथ गोरकन हजरात को भी किसी जाब्ते का पाबंद करने की अशद जरूरत है। खुद गोरकन मानते हैं कि कोई निगरानी नहीं है। जो गवर्नमेंट रखे, जिसको रखे, चाहे बड़ा करें या छोटा करें। अगर हुकूमतें लोगों की जिंदगी में उन्हें बुनियादी सहूलत फराहम करने में नाकाम हैं तो कम से कम मरने के बाद तो सुकून से अब्दी नींद सोने दिया करें और कब्रिस्तानों की देखभाल और इंतजामात ये सोच के करने चाहिए कि एक दिन तो हर शख्स का आखिरी ठिकाना यही कब्रिस्तान है। अली हसन, डॉन न्यूज, हैदराबाद। जी तो अली हसन की रिपोर्ट देख के हमें हैदराबाद के कब्रिस्तानों के तशवीशनाक हालात के बारे में पता चला। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन वापस आकर हम आपको शहर पेशावर और शहर कराची के कब्रिस्तानों के हालात के बारे में बताएंगे और ये भी देखते हैं कि कब्रिस्तानों की देखभाल करने वालों का क्या कहना है। हमारे साथ रहें।